اسی طرح ہمارے وسیم بھائی نے جو باب المدینہ کراچی سے ہمیں کال کی تھی، ان کا ایک اپنے سوال کا ایک جز ان کا یہ بھی تھا کہ توبہ کے 3 ارکان یا 3 جو رکن ہیں وہ بیان کر دیے جائیں۔ تو میرے پاس اس وقت امیر اہل سنت کا رسالہ پل صراط کی دہشت یہ موجود ہے، اور اس میں سیدی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم سب نے ایک مرتبہ پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بڑے اہم مدنی پھول اس میں موجود ہیں۔ وہیں قبولیت توبہ کی 3 شرائط اس عنوان سے ایک ہیڈنگ لگی ہوئی ہے صفحہ نمبر 37 پر 37 پر۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ارے میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، گالوں پر چند بار ہلکی ہلکی چپت مار لینے کا نام توبہ نہیں، جیسے ہم کرتے نا ایسا توبہ توبہ، تو فرماتے ہیں کہ گالوں پر چند بار ہلکی ہلکی چپت مار لینے کا نام توبہ نہیں۔ توبہ کے شرائط بھی ذہن نشین کر لیجیے۔ توبہ کے 3 رکن ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رکن کم ہو تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ 3 رکن کون سے ہیں؟ ایک ہے اعتراف جرم، جرم کا اعتراف کرنا، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا، یہ اعتراف کرنا۔ دوسرا ہے ندامت، یعنی یہ میں نے گناہ کیا، جرم کیا، یہ اچھا نہیں کیا، یہ میرے رب کی نافرمانی میں نے کر لی، تو اب اس کی ندامت اسے ہو۔ اور تیسرا عزم ترک، یعنی گناہ چھوڑنے کا عزم کر لے۔ تو یہ 3 ارکان بیان کیے گئے کہ ایک تو اعتراف جرم ہو، جیسے معاذ اللہ کسی نے نماز ضائع کر دی کہ کسی نے جھوٹ بول دیا، تو اب وہ اعتراف جرم ہے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، پھر اس میں ندامت ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی اور آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو یہ 3 شرائط پورے ہو گئے۔ پیدا ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ پہلا رکن یہ کہ اعتراف جرم، تو سب کے سامنے اعتراف کرے کہ میں نے آج نماز چھوڑ دی تھی، تو آپ سب گواہ ہو جائیے کہ آج میں نے فجر کی نماز جو مجھ سے چھوٹ گئی اس کا میں اعتراف کرتا ہوں اور اس سے توبہ بھی کرتا ہوں۔ میں نہیں، دیکھیں یہ تو ہے کہ جو اعلانیہ گناہ ہے اس کی اعلانیہ توبہ ہے، اور جو یہ گناہ ہے اس کی اعلانیہ توبہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ اس گناہ کو تو چھپانا ضروری ہے، اور اس کی تلافی کی صورت بھی امیر علیہ سنت نے لکھی ہے، جیسے آپ نے جو بھی بتایا نا کہ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے، یعنی بعض تو معافی سے معاملہ حل ہو جائے گا، جیسے جھوٹ بولا، اب معافی مانگ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے، اور اعتراف جرم ہے، ندامت ہے، عزم ترک ہے، تو یہ اس کا گناہ اخلاص ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ گناہ جو ہے اس کا مٹ جائے گا۔ اور بعض ہوتے ہیں قابل تلافی ہوتے ہیں تو اس کی تلافی بھی لازم ہے، مثلا بے نمازی کی توبہ اسی وقت توبہ کہلائے گی جبکہ پچھلی نمازوں کی قضا بھی کرے۔ کسی کا مال یا پیسے چھین یا دبا لیے تھے تو توبہ اسی صورت میں ہوگی جبکہ اس کو لوٹا دے یا اس سے معاف کروا دے۔ خالی معافی مانگ لینا کافی نہیں ہوتا جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے۔